بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ ایئر انڈیا کا طیارہ بوئنگ 787 احمد آباد سے لندن جانے کے لیے اڑان بھرتے ہی چند سیکنڈ بعد رہائشی علاقے میں جا گرا۔ طیارے میں 242 افراد سوار تھے، جن میں 12 عملے کے ارکان بھی شامل۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی، ہر طرف دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ طیارہ گرنے سے ارد گرد کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی سمیت متعدد VIPs بھی سوار تھے۔ بھارت نے پانی روکا تو جنگ ہوگی۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور بہت تگڑا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لوگ توجہ سے ہماری بات سنتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا دہشت گردی کے خلاف ہمارے اقدامات سے دنیا واقف ہے۔ بلاول بھٹو نے بانی PTI کی سیاست کو غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی قرار دیا۔ کہا کہ بانی PTI آج بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنے کی خواہش مند ہے۔ بھارت کا مقروض چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا سفارتی وفد برسلز پہنچ گیا۔ وفد اہم تھنک ٹینک سے ملاقاتیں اور عالمی میڈیا سے گفتگو کرے گا۔ وفد کی رکن شہری رحمان نے کہا کہ بھارت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہم اپنی خارجہ پالیسیز اور ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان خطے میں حقیقی امن چاہتا ہے۔ جو خطے کے چوہدری بننا چاہتے تھے 5 دن میں ہی مزارے بن گئے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت سے جو بات ہوگی برابری کی سطح پر ہوگی۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی باتیں جنگ کی باتیں ہیں۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلسطین کے مسئلے پر 17 سے 19 جون کو بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم۔ پہلی مرتبہ انڈیکس 1,26,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار میں مسلسل تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 496 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,24,848 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ PTI دور میں پاکستان ایک پوری سرمائی کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کر سکا۔ کیا 4 سالوں میں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا جس پر وہ انگلی رکھ سکیں؟ ماں سوا یہ کہ ہر کسی کو چور ڈاکو کہا۔ اگر IMF کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے یا پھر PTI ہے۔ سابقہ حکومت کا دور ملکی زر مبادلہ کے تمام ذخائر کھا گیا۔ سابقہ حکومت کی تباہی کی ہم آج بھی پیوند کاری کر رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ PTI دور کی بارودی سرنگیں ہم آج بھی صاف کر رہے ہیں۔ IMF پروگرام کو کوئی بند کروانا چاہتا ہے تو ایک جانب ہندوستان ہے تو دوسری PTI ہے۔ سپہ سالار پر ایک ہندوستان تنقید کر رہا ہے، دوسری PTI ہے۔ پاکستان کی بہتری کی گواہی عالمی ادارے دے رہے ہیں۔ 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ 111 محکموں کو ٹیکس سے استثنا دے دیا گیا۔ 2 کروڑ 92 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم پر پیسے لگائے جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔
सिंध का 3056 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील, कल के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुरा रहमान कहते हैं सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बलूचिस्तान का बजट भी जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का बजट जो है IMF के एक सख्त प्रोग्राम में होते हुए भी कोशिश की गई कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। पंजाब का बजट भी मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद वफाकी बजट में अवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में इस वक्त वफाक का कोई मंसूबा नहीं, पंजाब ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया है। ये अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हमने मुतालबा क्या किया था कि आप इस वक्त के हालात के मुताबिक 50% इजाफा करें। कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन को तो छोड़ें, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखें, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, बेरोजगार रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं हम हुकूमती मौशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, हर हद तक जाएंगे। उसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एक तरफ किसान रुल रहा है और आलमी बैंक गुर्बत की शरह का रोना रो रहा है। 10 साल के बाद पेंशन बंद करने का हुकूमती फैसला इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ्द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ्द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और खत्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। डिजिटल शाहिद बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। नूर मुकद्दम कत्ल केस ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा कि अगर CCTV फुटेज मुकर्रर मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। DNA रिपोर्ट से ज़्यादती की तस्दीक हुई है। आलिया कत्ल पर मकतूला का खून भी मौजूद है। मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाके फिर लर्ज उठे। झटके कायदाबाद और मलीर में महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 2.6 जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज मलीर के जुनूब में था। कराची में गुज़िश्ता चंद रोज में सैकड़ों या दर्जनों झटके महसूस किए जा चुके। शिकारपुर में नामालूम अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 अफराद जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन अदालत में पेशी के बाद वापस घर जा रहे थे। वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। वरसा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। रोड की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं मुलजिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखा जाएगा। सिटी अस्पताल गिलगित में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 5 बच्चों की मां गोली लगने से जाँ भाग। मुलजिम शदीद जख्मी। मकतूला की वरसा का एहतजाज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। गिलगित CID टीम के 7 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गिलगित ने कहा कि फायरिंग का हुक्म देने वालों और फायरिंग करने वाले पुलिस को निशान इबरत बनाया जाएगा।
ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری، میدانی علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع۔ لاہور اور راولپنڈی میں گرمی کی شدت ملتان سے بھی زیادہ، لاہور 45 اور راولپنڈی کا درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاڑکانہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھنے لگی، محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت 14 جون تک برقرار رہے گی۔ اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اسرائیلی حکام نے امریکہ کو ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع بھی کر دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر ہی ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی معاہدے کے خلاف ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے واضح کیا وہ ایران کے اندر ایک بڑے آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران رد عمل میں عراق میں موجود امریکی سائٹس پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے بحرین اور عراق سے غیر سفارتی عملے کو بھی انخلاء کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ خطرناک جگہ بن سکتی ہے، امید کم ہے ایران یورینیم افزودگی پر آمادہ ہوگا۔ امریکہ ایران کو راضی کر لے گا یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو متوقع۔ جنگ مسلط کی گئی تو امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے، ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ نے کہا حملے کی صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، امید ہے نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی، مذاکرات کے مثبت نتائج آئیں گے۔ معاشی مجبوریوں نے گھر کے چھوٹوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا، آج بچوں کی مزدوری کے خلاف آگاہی کا عالمی دن۔ پاکستان میں 33 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار، کم عمر بچوں کی مزدوری قانونی جرم ہے، قوانین بھی موجود لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سوال کا جواب آخر کب ملے گا؟ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن بچوں کو استحصال، مشقت سے بچانے کی یاد دہانی ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک عالمی چیلنج ہے۔